أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی ویڈیو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ آب کے بارے میں، آب یعنی پانی۔ پانی جو ہے یہ تمام چیزوں کی زندگی پانی سے ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حِيٍّ، ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سطح آب پر پانی کی طرح چلتا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی، یہ اس کے پاک اعتقاد اور قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اور اگر صاف اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز اور خوش اور عیش و عشرت میں ہوگا۔ اور اگر پانی گندلا یا جو پانی شور والا یعنی جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ دریا سے صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس آب دریا کے پینے کی قدر پر بزرگی اور مال و نعمت حاصل کرے گا۔ اور اگر پانی صاف ہے اور اگر گدلا ہے تو اس کو رنج اور سختی اور خوف اور دہشت پہنچے گی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ پانی گرم پیتا ہے تو یہ بیماری اور رنج کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس پر گرم پانی گرایا گیا ہے اور اس کو خبر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا یا اس کو سخت غم پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ پانی میں گرا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ رنج اور غم میں گرفتار ہوگا، اور اگر پانی پیالے میں اٹھائے تو دلیل ہے کہ مال اور زندگی پر فریفتہ ہوگا۔ اور کانچ کے پیالے میں اپنی عورت کو اپنی یعنی بیوی کو پانی دے تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کو فرزند کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، یعنی جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بیٹا اس کو پیدا ہوگا۔ اگر پیالہ ٹوٹا ہوا ہے تو بیوی مرے گی اور بچہ زندہ رہے گا، اور پانی گرا اور پیالہ خالی رہا تو دلیل ہے کہ بچہ مرے گا اور عورت بچ رہے گی۔ اور اگر دیکھا کہ بے وجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ جس گھر میں پانی گرایا ہوا تھا اس کی دلیل یہ کہ غمگین اور متفکر ہوگا، اور دیکھے گا کہ پیالے کے پانی کو جو صاف پانی کو کتے کی طرح پیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عیش اور عشرت سے زندگی گزارے گا، لیکن ایسا کام کرے گا کہ بلا اور فتنہ میں پڑے گا، اور مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو بخشے گا اور خیرات میں خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی کو وقت پر زیادہ ہوتے دیکھے تو دلیل ہے کہ اس سال مسکین نعمت کی فراوانی ہوگی، اور اگر پانی دیکھے کہ زمین میں جذب ہو جائے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں کو سلامتی کی عافیت حاصل ہوگی، اور اگر دیکھے کہ پانی لوگوں کے سروں پر چڑھا جاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال اس ملک میں نعمت اور فراغی ہوگی۔ فرمان حق تعالیٰ ہے آنا سبی نل ما صابا، اور ہم نے پانی کو خوب اچھی طرح گرایا۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور خوشی اور عیش پائے گا، اور اگر دیکھے کہ گھر میں گدلا پانی کھڑا ہے تو پھر اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ اور زراعت کو پاؤں اور نہروں سے پانی دینا غم اور پریشانیوں سے خلاصی اور مال کی دلیل ہے، اور لوگوں کو پانی دینا دین اور دیانت اور نیک کاموں کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پانی میں جاتا ہے اور اس وقت اس کا جسم مضبوط ہے تو دلیل ہے کہ حاکم کی طرف سے کسی سخت کام میں مشغول ہوگا اور اس کا قول اور اس میں دوسرے کاموں میں مقبول ہوگا، اور صاف پانی میں جائے اور اس کا جسم چھپ جائے تو قوت دین اور توکل بر خدا اور استقامت کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ پانی باغ میں جاتا ہے تو اس کو عورت ملنے کی دلیل ہے،
और अगर अपने ऊपर साफ पानी को गिरते देखे तो दलील है कि इससे खैर और मनफत पहुँचेगी, और अगर देखे कि इस पर गदला पानी गिराया गया है तो इससे नुकसान पाने की दलील है। हज़रत जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब के अंदर पानी में जाने की ताबीर 5 वजह है। अव्वल यकीन, दोम कुव्वत, सोम मुश्किल काम, चारम मसाहबत और पंजम रईस शहर की तरफ से कोई काम सौंपा जाना। इससे अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह वो आब बीनी यानी कि नाक का पानी। तो अपनी दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।